لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا عزیزان محترم، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کے حالات کو پورے طریقے سے جب تک نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنے اندر تبدیلیاں لانا ہے تو صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ صحابہ کی سیرت پہ نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اپنے صحابہ کی سیرت سے، صحابہ کرام کے حالات سے اپنے بچوں کو بھی واقف کرانا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم صحابہ کرام کے جلسے جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ بالکل مختصر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیے کہ تعداد ہی کیا، رات کے جلسے تو آج کل دعوتوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ جتنی بڑی دعوت، جتنا بڑا شادی خانہ، اتنے زیادہ لوگ اس میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم شادیوں کے قریب ہو جائیں گے اور دین سے دور ہو جائیں گے، جبکہ شادیاں خود ہمارے جو ہو رہی ہے وہ آج کل دین سے ہٹ کے ہو رہی ہے۔ نام اگر دیکھا جائے تو اس میں لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، اور دعوت ناموں میں لکھا جاتا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ دو دو نام جہاں لکھے جاتے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا بھی اس میں حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور جہاں سنت کا نام آتا ہے وہاں سنت کو پورے طریقے سے غارت کرنے میں ہم لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حیرت ہوئی مجھے پرسوں ایک شادی میں، ان حالات میں جہاں مسلمان ہر طریقے سے آزمائش کے شکار ہے، ہر آزمائش ہم پہ بڑھتی جا رہی ہے، مصیبتیں ہم پہ بڑھتی جا رہی ہے، مگر ہمارے جو نوابی انداز ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو میرے رسول نے جس دین کو لایا وہ ایسی تشتری میں نہیں آیا۔ میرے رسول اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنے خاندان کو لٹا دیا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اپنے آپ کو لوگوں کے تانے سہے، لوگوں کے طرف سے آنے والی مصیبتوں کو سہا۔ اس وقت تک دین آج ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ ایسے نہیں پہنچا، بڑے دشواریوں کے بعد آیا ہے، لیکن ہم کارے کو اس کا احساس کہاں ہے؟ ہم سرکار کو چاہنے کے دعوے کرتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دعویٰ کر لیں یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
میدان حشر میں آپ سے سوال کریں گے کہ میں نے کیا دین لایا تھا، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کیسے جینے کا انداز بتایا تھا، اور تم نے کس انداز سے زندگی گزاری۔ بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب رہے گا اس وقت؟ کوئی جواب بھی رہے گا؟ کوئی ہم بات کہہ سکیں گے؟ آج ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے، اس دین تک لوگوں کو اس دین کی دعوت کے لیے جو مصائب اٹھائے ہیں، اس میں سے ہم ایک ذرہ بھی ہم مصیبت میں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو گیا، ہمارے محلوں سے دین رخصت ہو گیا، ہمارے اطراف سے وہ ماحول جو دینی ہونا ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ہمارے بچے گانجے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ پرسوں ہمارے نئے ڈی سی پی صاحب آئے تھے، مجھ سے ملاقات کیا، اور یہ زون میں وہ بیچارے ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، وہ بتا رہے کہ مولانا ہم اس آپ کے اس ایریے کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، گانجے سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ بچوں کی لاپرواہیوں کی وجہ سے جو راتوں میں ہنگامے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ہم اس کو رکانا چاہتے ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ کیا ساتھ دیں گے؟ ہم کو شرم آ رہی ہے کہ ایک آنے والا ہمارے مسلمان بستیوں کے بارے میں رائے اچھی رکھ کے نہیں آ رہا۔ آج قتل ہمارے پاس عام ہو گیا ہے۔ مسلمان کا قتل کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہم تو اللہ کے پاس بخشے جائیں گے، بخشے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بخشے ہوئے انسان سن، اگر آج بھی تو نہیں سمجھا تو پھر دنیا تیرے کو کبھی کوئی سنبھالنے والا نہیں پیدا ہوگا۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ یہ اشارے بتا رہے ہیں کہ یہ طوفان آنے والا ہے، اور اگر اس طوفان کو دور کرنا ہے تو تم کو رجوع اللہ ہونا ضروری ہے۔ آج ہم مساجد میں جا رہے ہیں تو ہمارے کو ایسا معلوم ہو رہا، ایک بڑی مسجد کا ذکر میں، لال دروازے کی مسجد ہے غالباً، میں سمجھا وہاں 5 آدمیاں ہیں مسجد کو آنے والے، 5 گھر مسلمانوں کی ہے، اس واسطے تعداد کم رہتی۔ کوئی مولانا صاحب بیچارے امام صاحب بتا رہے تھے اپنی کیا کہتے ہیں ویڈیو میں، مگر معلوم یہ ہوا کہ وہاں مسلمانوں کے گھر 100 سے زائد ہے، مگر آنے والوں کی تعداد 5 بھی نہیں۔ آنے والے تعداد میں انہوں بتا رہے کہ جمعے کی نماز میں بھی تعداد نہیں رہتی۔ اب مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو تمہارے گھر آباد رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جب تم اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، اللہ تمہارے گھروں کی پرواہ نہیں کریں گا، یاد رکھو۔ آج ہمارے کو مسجدوں میں آئے تو مسجدوں میں آ کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہمارے صحابہ آتے تو پہلی صفوں میں پہلے آتے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر سے ہم جلدی جا سکتے ہیں، وہ صفوں میں بیٹھے تاکہ جلد سے جلد باہر نکل جائے، جلد سے جلد باہر ہو جائے۔ ارے جتنا اندر تم بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ اتنی رحمتیں تمہارے پہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسجدیں اصل اتنی ہیں، یہ توسیع شدہ مسجد ہے، وہ توسیع شدہ مسجد ہے، اس وجہ سے وہاں جنازے کی نماز ہوتی۔ جنازے کی نماز آپ یہاں کسی کو نہیں دیکھیں گے جنازہ یہاں لا کے نماز ادا کریں، کیونکہ جنازے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے مگر مسجد کے اندر کے حصے میں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے جہاں توسیع ہو گئی ہے، جہاں لوگ آئے ہیں، اس کے بعد مسجد کو دیکھا گیا کہ تعداد کم پڑ رہی ہے تو اضافہ کیا گیا ہے، تو وہاں جنازے کی نماز کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔
آپ یہ بولیں گے مولانا یہ عجیب بات بول دی آپ، جنازے کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی تو پوری جنازے مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ یاد رکھیے مساجد میں جنازے کی نماز ہوتی ہے مگر مسجد کے اندر نہیں ہوتی، مسجد کے حصے میں ہوتی ہے۔ میدان میں بھی ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے مسجد میں ہونا، مسجد کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور میدان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اس واسطے لاتے ہیں کہ تاکہ اللہ کے گھر میں جب وہ بندے کی جنازہ آ جائے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے اور اللہ اس کے بخشش کا ذریعہ پیدا فرما۔ یاد رکھیے بعض کہتے ہیں نا لوگ کہ کم سے کم 40 لوگ ہیں نا، نماز کے لیے تعداد بتاتے ہیں۔ میاں وہ تعداد کو جمع کرنے کے لیے بھی آج کل مصیبت ہو رہی ہے۔ میں سمجھا تھا نمازوں میں تکلیف ہو رہی ہے، پرسوں ایک جنازے میں گیا، بڑی کالونی ہے، بڑے گھر ہیں، ہر گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، لیکن مرنے والے کی تعداد جو جنازے میں شرکت کری گھر سے مسجد تک جانے کے لیے وہ صرف اور صرف 5 تا 7 آدمی جو محلے کے آئے وہ آئے، باقی کوئی محلے کا نہیں آیا۔ کیوں؟ انہوں موٹر نشین ہے، انہوں پیدل کیسے چلیں گے بھائی؟ انہوں موت بھی ہو جائے کسی کی تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو موٹر میں جانا ہے، یقیناً جانا ہے، مگر یہ موٹر میں 4 پہیے ہوتے ہیں، وہ موٹر میں 4 کندھے ہوتے ہیں۔ وہ موٹر میں یہ موٹر میں فرق ہے کہ یہ موٹر میں آپ چلی بھی جائے کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ موٹر میں جو جائیں گے آپ ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالی ان شریک ہونے والوں کی وجہ سے شاید تمہارے عمل کو اللہ معاف فرما دے، درست فرما دے اور تمہارے لیے مغفرت کا سامان پیدا کر دے، مگر افسوس ہم کو پرواہ نہیں ہے اس کے حق ہے۔ تو خیر میں عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوں اور انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا۔ 1 جمعہ ہو، 2 جمعہ ہو، 3 جمعے ہو، میں صحابہ کی سیرت پہ توجہ اس وقت سے دلاتا ہوں کہ یہ صحابی رسول آج میں جس کا ذکر کر رہا ہوں 316 مقامات پر احادیث میں اور قرآن پاک میں آپ کا ذکر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی کے بارے میں کہ میں نے جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں ان کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ صدیق اکبر جو یار غار بھی ہے، تجارت کے رفیق بھی ہے، اور نبوت سے پہلے کے میرے سرکار کو نبوت ملنے سے پہلے سے آپ کی صحبتی یافتہ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے اگرچہ کہ آپ نے بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا اور جب تک کہ نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی شراب کو نشاور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، کبھی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ یعنی گویا دین آنے سے پہلے آپ میرے رسول کی صحبت میں رہ کر وہ مقام، وہ اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کا آغاز کیا، اس وقت آپ سفر میں تھے، آپ نے اعلان فرمایا
کہ میرے کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میں تمہارا نبی بن کر آیا ہوں۔ میرے سرکار کے یہ صحابی شام کے سفر پہ تھے، جب مکے میں آئے تو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کو معلوم ابو بکر، کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ حاسدین کی کمی نہیں تھی، اس زمانے بھی میں نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ حاسدوں کے لیے کیوں بار ہے جینا میرا، میرے دادا جان لکھے تھے، حاسدوں کے لیے کیوں بار ہے جینا میرا، کیا انہیں مل جائے گی کوئی نئی زندگی میرے بعد؟ کوئی زندگی میرے بعد ان کو ملنے والی ہے تو میرے پیچھے حسد کرو، جب میں جانے والا ہوں اور میرے بعد تمہارے کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے تو حسد کر کے کیا کرتے؟ میرے سرکار کے حاسدین، حالانکہ میرے سرکار کے بارے میں جو پہلے لوگوں کا ذہن تھا، آپ کے اوپر اتنا یقین تھا کہ میرے رسول جو فرماتے اسے امین و عن قبول کر لیتے، جبکہ اسلام آیا نہیں تھا، جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کو امین کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ لوگ آپ کے پاس امانتیں لا کے رکھتے تھے، لوگ آپ کے بات پر اتنی سختی سے عمل کرتے تھے، کیوں کہ میرے رسول نے اپنا ایک مقام ان کے دلوں میں پیدا فرما دیا تھا کہ وہ کفار، وہ قریش جو ابھی اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے مگر میرے رسول پر پورا اعتماد رکھتے تھے، مگر وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات بتائی تو یہ لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق آئے، سفر سے تشریف لائے، آپ کے قریش کے لوگوں نے کہا ابو بکر تم کو معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا اچھا، یہ آئے مولا حضرت میرے رسول نے یہ اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں یہ رسول نے اعلان کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا میں اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں، سرکار کے پاس آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبوت آپ کو آئے ملی ہے کہ آپ نبی بن گئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بغیر کوئی جھجک کے، بغیر کوئی تھوڑی تاخیر کرے کہ آپ نے کہا کہ میرے آقا ہاتھ بڑھائیے، کیونکہ میں آپ کو شروع سے جانتا ہوں، کبھی آپ سے جھوٹ نہیں کہا آپ نے، کبھی آپ نے غلط بات نہیں کہی۔ میرے آقا اگر آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے تو سب سے پہلے ابو بکر آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں میرے سرکار فرماتے ہیں ہر ایک کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو کچھ دیر لگی اس کو سمجھنے کے لیے، کچھ دیر لگی اس کو قبول کرنے کے لیے، مگر ابو بکر یہ تھے کہ جس کے سامنے میں پہلی بار اللہ کے حکم کی بات کہی اور ابو بکر نے اس کو قبول کر کے یہ یقین دلا دیا کہ ابو بکر صدیق بھی ہے۔ یعنی صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اب صدیق نام رکھ لے نہیں، مگر جتنے کامہ ہوں گے وہ صدیق ثابت کر رہے ہیں، نامہ ویسے رکھ لے نہیں، کامہ ہوں گے صدیق پہ حضور مولانا اپنے کو تو بس خلیفہ بن گئے تھے، بس خلافت تو آگے تھی نا، ان کے بارے میں جان کے کیا کرنا ہے؟ آپ کا نام تھا، نام اچھا رکھنا ہے۔ یہاں ایک بات بتانے کے لیے خاص بات بول رہا ہوں میں، نام رکھ دے نہیں، چاند پاشا کیا کہتا چاند پاشا؟ ابھی حالات میں صاحب نام بتا مجھے، مجھے تعجب ہوا، برا مت مانو اگر انہوں ہے بھی ہے تو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کیا نام رکھنے؟ بولے مولانا میرے والد کا نام کھڑو صاحب تھا تو میں محمد کھڑو رکھ دیا۔ بولے ارے مولا محمد کھڑو کیا نام ہے میاں؟ نہیں ہمارے بابا کا نام تھا نا۔
ارے بابا کے زمانے میں رکھ لیے ہوں گے، تمہارے کو کیا ضرورت ہے وہ نام رکھنے کی؟ میں نام محمد صدیق رکھوں تو بولے ابا کا نام بدل سکتے؟ بولا ابا کا نام کیا بدل سکتے؟ اللہ کے رسول تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی پورا بدل رہا۔ کیا نام تھا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا؟ کس کو معلوم ہے؟ آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ پہلے کے لوگ ایسے نام رکھتے تھے، ابھی بھی ہے بہت سے لوگ۔ حتیم رکھے ایک صاحب کا نام، عبد الحتیم کہتے، حتیم کا بندہ۔ حتیم کس کو بولتے معلوم ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم ہے، جائیں گے تو انشاءاللہ 500 تو معلوم بھی ہو جائیں گا۔ حتیم اس کو بولتے جو ایسا باہر دکھتا نہیں، حصہ گول، تو کعبۃ اللہ کا حصہ جسے کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حتیم۔ تو ایک صاحب سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولے عبد الحتیم۔ والا یہ کیا میاں حتیم کا بندہ کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ نام ایسے رکھنا، بندگی آنا۔ میرے سرکار کے سامنے کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ عبد یعنی بندہ بن کے رہنا چاہتے ہیں یا بادشاہ بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ آپ بندہ بن کے رہنا چاہتے ہیں یا بادشاہ بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے نا۔ ہمارے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس لیے عبد و رسول کہا جاتا ہے۔ بادشاہ بننے کی خواہش رہتی تو بادشاہ بننے کا جملہ لکھا جاتا وہاں۔ آپ نے کہا بندگی میں جو مزہ ہے وہ عبدیت میں نہیں ہے۔ بندگی مانے عاجزی، ان کے ساری اپنی بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کی اطاعت، یہ عبدگی ہے، بندگی ہے یہ۔ اور بندگی میں ہی بندگی انسان کو آسمان تک لے جاتی ہے، انا کبھی اوپر نہیں لے جاتی۔ یاد رکھو، میں ارے میرے کو کیا مولانا ٹھہر گیا تو ایسا ہوتا ہے، تم ٹھہرے تو کیا ہوتا میاں؟ مولانا میں ایسا کرا تو ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کر سکتے ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا والد کا نام ابو قحافہ، آپ کی والدہ کا نام ام سلمہ ہے، مگر آپ کو ام الخیر کہا جاتا تھا۔ آپ کے والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ آپ کے 2 صاحبزادیاں، ایک صاحبزادی کا نام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ داخل ہوئی، آپ کی اور میری امی جان بنے، ان کا نام تھا بی بی عائشہ صدیقہ۔ اور آپ کی ایک بہن اور تھی جو آپ سے بڑی تھی بی بی صاحبہ سے، ان کا نام تھا بی بی اسماء۔ نامہ یاد رکھو، میں اس واسطے سے ذرا نامہ بول دیا، اس واسطے سے کہ ہمارے کو نہیں معلوم بھی ہے تو ذرا آج کی تقریر کا ریکارڈنگ گھروں میں گونجیں گی تو ذرا یاد دلا لو بچوں کو، سمجھے آپ؟ تو میرے عزیز دوستو، میرے کو زیادہ وقت نہیں، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی انشاءاللہ سیرت آگے بیان کروں گا۔ آج کل ایک نیا ٹاپک نکلا ہوا ہے، کیا ٹاپک ہے؟ آپ بندے محترم نہیں بولیں گے تو آپ یعنی ملک کے غدار کہلائیں گے۔ ارے میاں، تمہارے کو سمجھ میں تمہاری اولادوں کو بھی لاؤ، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے ماں باپ کو ہو، ہمارے پیارے رسول کو ہو، سب سے بڑے ہمارے آقا، ہمارے دل میں ہمارے جن کے دل میں ہمارے ان کی عزت ہے، انہی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم بھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہے، ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ آج ہم ہماری والدہ کو بھی
پیدا کرنے والی ہے، لیکن ہم اس پیدا کرنے والی ماں کو بھی ممتا کا مقام نہیں دیتے، بدھ کا، یعنی ان کو پیدا کرنے والے کا مقام نہیں دیتے، اللہ کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کو یقیناً پیدا کیے ہیں، لیکن ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آج یہ وندے ماترم لا کے ہمارے کو بھی، ہم ہندوستان کے چاہنے والوں میں ہیں، اس لیے ہم نہ کہتے ہیں الصین لنا والعرب لنا والہند لنا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ یہ گلستان ہمارا ہے نا۔ ہمارے کو تو ہندوستان سے ہماری جتنی محبت ہے میاں، ہماری محبت کا ثبوت یہ تھا کہ جب اس ملک کو آزاد کرانے کا وقت آیا تو دلی سے لے کے لکھنؤ تک صرف جھاڑوں پہ اگر کسی کے لاشیں لٹک رہی تھی تو وہ علماء کرام تھے۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم وفادار نہیں، ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو وفادار نہیں ہے نا بھائی۔ مسلمانوں نے اس وطن کو خون دیا ہے، تم خون نہیں دیے بلکہ خون چوسنے والوں میں شامل ہے تمہارا، اور تم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے نفرتیں پیدا کر لیں گے۔ یاد رکھو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کو مٹانے کا درس دیا ہے، محبتوں کو عام کرنے کا درس دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو بول لیتے ہیں وہ آپ کو مبارک، آپ بولیے، مگر ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وقت آئیں گا تو انشاءاللہ اس ملک کے لیے ہم جان بھی اپنی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ہم اس ملک کو، اچھا یہ بھی کیا کیے، اس کو ایک مورتی کی شکل دے دی، اپنے وطن کو بھی مورتی بنا دیا لوگ۔ اب اس کی پوجا خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہ اس کو یقیناً اس وطن سے محبت رکھتے ہیں، مگر ہم ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے جو ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے، ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ بات ذہنوں میں ڈالو کہ بیٹی یہ آپ کا ملک ہے، محبت اس سے ضروری ہے، لیکن اس کو مقام وہ نہیں دیا جا سکتا جو آج مقام دینے کا کچھ لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندو مسلم انتشار ہوتے رہے، نفرتیں بڑھتی رہے، دشمنیاں بڑھتی رہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو میاں اپنے وطن کو ترقی دینے کی سوچو، اپنے وطن کو ترقی کیسے دینا ہے وہ سوچو۔ یہ وطن کے اندر نفرتیں پھیلا کر ترقی کی امید رکھنا یہ نادانی اور بیوقوفی کہلائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بہت سی باتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اشرف العلوم کا کیلنڈر بھی یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ اس کی قیمت اس سے پہلے میں نے بیان کیا 100 روپے میں ایک کیلنڈر ہے، تو جاتے ہوئے لیتے جائیے۔ اور دعوت اسلامی اکیڈمی کا بھی یہ کیلنڈر ہے جس کو مولانا مفتی مولانا حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی نگرانی میں چھپایا گیا ہے، اور بانی و نظامت جو ہے مولانا صالح ہمارے مصدق صاحب ہاشمی اس کے ذمہ دار ہے۔ تو یہ بھی کیلنڈر یہاں موجود ہے، جاتے ہوئے اس کو لیتے ہوئے جائیے۔ اس کی قیمت 50 ہے۔ وہ اعلان کرنا ہے، اور ہاں، اتوار کے دن 2 بجے میں نے اپنے گھر میں ہمارے پروگرام اتوار کے دن رکھا ہوں خواتین کا اور بچیوں کا، اور اس میں مختلف عنوانات پر گفتگو ہوں گی۔ ذرا بچیوں کو ذرا دین سکھانا ہے تو ذرا اس میں بھیجیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے۔ آؤ بولے میاں ذرا منہ ہلاؤ،
اس واسطے کہ آج دین سے بہت دور ہو گئے. حقوق العباد بولے تو کس کو بولتے پوچھ رہے ہماری بچیاں. اپنے حقوق کیا ہے وہ تک ان کو نہیں معلوم. بچیوں کو حسامیہ منزل پنجے شاہ عاقل صاحب کا گھر 2 بجے سے لے کے انشاءاللہ شام میں یعنی 2 گھنٹے کا پروگرام رہے گا، تو اس میں اپنے بچیوں کو اور ان کی والداؤں کے ساتھ بھیجیے تاکہ دین کے بارے میں وہ کچھ معلومات حاصل کر سکے. اتوار کے دن 2 بجے سے 4 بجے تک پروگرام ہوگا. ہاں، دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اہل خیر حضرات ہیں یہاں، ان سے اپیل کر رہا ہوں میں کہ ہمارے ملی بیت المال سے جاکٹس اور بیڈ شیٹ وغیرہ تقسیم ہو رہی ہے اور بلینکٹ وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں. جو اہل خیر حضرات بلیکٹاں دیتے ہیں بلیکٹاں دیجیے، جاکٹاں دیتے ہیں جاکٹاں دیجیے، نہیں تو باہر ہمارے ظاہر صاحب اور ہمارے عظیم میاں باہر ٹھہریں گے. جاتے ہوئے اپنے عطیات کو وہاں جمع کرائیے تاکہ ہم لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.